السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں غریب حجام رہا کرتا تھا جس کے پاس ایک ہی خاندانی ہنر تھا کہ لوگوں کے بال کاٹنا اور حجامت بنانا۔ وہ بیچارہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس کوئی دکان بھی نہیں تھی، لہٰذا ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا۔ اس کی آمدن بہت کم تھی مگر پھر بھی مشکل سے گزر بسر ہو ہی رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہ تھا، نہ بیوی تھی اور نہ ہی بچے تھے۔ چند ٹوٹے پھوٹے برتنوں کے علاوہ صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی کل ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور گہری نیند سو جاتا۔ اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی مگر وہ مطمئن تھا۔ وہ نہ صرف گاؤں والوں کی حجامت کرتا بلکہ فارغ اوقات میں ان کے کھیتی باڑی کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں اچانک سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا، لوگ حواس باختہ تھے اور عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ وہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی زیور، کوئی بکریاں گائے تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ اسی دوران گاؤں کا ایک امیر شخص بھاگتا آتا ہے۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور بہت سے کپڑے اٹھا رکھے ہیں۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے، ہماری ہر چیز اجڑ گئی ہے، ہم بے حد پریشان ہیں، ہماری جان پر بنی ہے اور تم بے پرواہی سے یوں پڑے ہوئے ہو جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سن کر نائی بولا، چودھری صاحب، آج ہی تو غربت کا مزہ آیا ہے۔ میرے پاس کون سی جائیداد ہے جس کی فکر کر کے ہلکان ہوں۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو نائی کے برجستہ جواب پر ہنس پڑا، لیکن اگلے ہی لمحے سیلاب سے پریشان ان گاؤں والوں کی بے چارگی و بے بسی پر بہت افسوس ہوا۔ پھر اچانک ایک اور خیال آیا۔ قیامت کا دن آنکھوں کے سامنے گھوم گیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا، ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو دوسری طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا، بینک بیلنس، زمینیں، زیورات، ملازم، پیسہ، حلال و حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے امیر و دولت مند لوگ پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو بے پرواہی سے دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج ہی تو غربت کا مزہ آیا ہے، نہ حساب کا جھنجھٹ اور نہ ہی حرام و حلال کی پوچھ گچھ۔ واہ، کیا منظر ہوگا! جب شاید اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے
اور فرشتوں کو حکم دے کہ ان غریب مگر میرے شکر گزار بندوں کو بغیر حساب کتاب جنت کے ٹکٹ پکڑا دیے جائیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔